محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود درود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ اللہ ہر گھڑی کے بدلے ہم سب کو ایمان میں اضافہ کرنے والی حرارت عطا فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو درود و سلام سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن زیادہ سے زیادہ پیاری آقا رحمت للعالمین آقا پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعے پر میں نے جمعۃ المبارک کے فضائل و مناقب مختصراً آپ کے گوش گزار کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج درود و سلام کے حوالے سے چند فیض و برکات فضیلت درود پاک آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام لا غیر کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل ہوا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، بے شک اللہ کے فرشتے اور رب کائنات خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اب تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، بھیجا کرو۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود شریف کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے والا ہے، اور اس پرفتن دور میں اس طرح تقریباً ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی پریشانی کو درود شریف کے ذریعے دور کرے، کیونکہ پریشانیاں دور کرنا درود شریف کے حوالے سے بات موجود ہے کہ درود پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتوں کا حل مل جاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ درود شریف کے فضائل میں قول البدی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں تمہیں بتاؤں کہ بخیل کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بخیل؟ فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اس سے بڑا کوئی بخیل ہو نہیں سکتا۔ جس کے دل میں بخل ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا بخیل ہو، اور پھر فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ اجر حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ اجر حاصل کرنے والا کون شخص ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اگر اللہ کسی کو اجر دیتا ہے تو اس بندے کو دیتا ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ یہ قول البدی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور سوئی کے ساتھ گدڑی سی رہی تھی، کپڑا سی رہی تھی، بعض روایت میں اگر میں کپڑا سی رہی تھی، بعض میں گدڑی سی رہی تھی، دو روایت۔ اچانک دیا بند ہو گیا، چراغ بجھ گیا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
آپ کے چہرے مبارک پہ اتنا نور تھا کہ آپ مسکرائے تو نور اور زیادہ ہو گیا، آپ کے دندان مبارک سے دیواریں چمک اٹھی اور میں نے سوئی تلاش کر۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کتنا نور علی نور چہرہ عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ ہاں، پر قیامت والے دن میرے دیدار سے وہ شخص محروم رہ جائے گا جس کے سامنے دنیا میں میرا ذکر کیا جائے گا اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑے گا۔ فرمایا قیامت والے دن میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ اور عرض کے حضور پھر کوئی ایسا بھی ہوگا جو آپ کا دیدار کر سکے گا؟ فرمایا ہاں، وہ ایسا ہوگا جو مجھ پر دنیا میں درود پڑھنے والا ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پڑھنا بھول گیا، جو شخص درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا۔ فرمایا جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ پھر درود شریف کی برکت کے حوالے سے ایک اور روایت ہے، اللہ کریم اس بندے پر بڑا راضی ہے جو ہر وقت شکر ادا کرتا ہے اور اس کی رحمانیت کا اقرار کرتا رہتا ہے، پر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو بخشش تو کر دیتا ہوں لیکن اس کے گناہ اس وقت معاف کرتا ہوں جب وہ میرا بندہ میرے نبی پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھنے والے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، فرمایا درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں، میرے نبی کی ذات پر درود شریف پڑھے گا، فرمایا میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اسے بخش دوں گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت کے گناہ ہے۔ فرمایا پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ یہاں پہ جب لفظ فَاذْكُرُونِی آیا پس تم مجھے یاد کرو، تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اہل لغت لکھتے ہیں کہ یہاں پر بندہ رب کو ایک بار یاد کرتا ہے، رب فرمایا فَاذْكُرُونِی، میں تجھے 2 بار یاد کرتا ہوں۔ اگر تو ایک قدم چل کے آیا ہے میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اس کی تفصیل اور مزید ہے، پھر کبھی عرض کروں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رب کی اپنے ذکر کی باری آئی تو رب نے فرمایا بندے تو ایک بار یاد کر، میں 2 بار تجھے یاد کرتا ہوں۔ لیکن جب نبی پاک پر درود پڑھنے کی باری آئی فرمایا بندے تو ایک بار درود پڑھ، میں 10 رحمتیں تیری طرف لے کے آؤں گا، 10 رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، 10 درجے بلند کر دوں گا، 10 گناہ معاف کر دوں گا۔ معلوم ہوا جب اپنی باری آئی تو فرمایا 2 دفعہ میں تیری طرف آؤں گا، تو ایک بار آ، لیکن جب میرے نبی کی طرف آئے گا، میرے نبی سے محبت میں درود پڑے گا، میری نبی سے محبت کر کے، فرمایا پھر 10 دفعہ تیرے پاس میری رحمت 10 گنا تیرے پاس دوڑتی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے بڑے انعام و اکرام رکھے جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں، 3 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بندے کون کون سے ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا؟ فرمایا پہلا بندہ وہ ہوگا جو دوسروں کی مصیبت میں مدد کرنے والا ہوگا، جو دوسروں کی مصیبت میں مدد کرنے والا ہوگا۔
فرمایا اللہ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ دوسرا بندہ کون ہوگا؟ پیارے آقا رحمت للعالمین آقا، بے کسوں کے کس آقا، بے بسوں کے بس آقا، بے چاروں کے چارہ آقا، بے نواؤں کے نوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ بندہ ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے۔ فرمایا اس بندے پر اللہ کا قیامت والے دن سایہ رحمت ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا بندہ کون ہوگا جس کو رب تعالیٰ قیامت والے دن اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دی، زبان مبارک سے فرمایا تیسرا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، درود شریف کی کثرت کرنے والا۔ فرمایا وہ شخص ہوگا اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے۔ یہ حدیث یاد رکھ لیجئے کہ 3 حدیثیں میرے آقا نے بیان فرمائی۔ فرمایا قیامت والے دن میرے سائے میں، رب کے سائے میں وہ شخص ہوگا جو مصیبت میں دوسروں کے کام آنے والا ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے گا۔ تیسرا وہ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا۔ مسلم شریف اور بخاری شریف میں متفق علیہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پھر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسی تھی، دعا کرنے والا کون تھا جس کی دعا میں آپ آمین فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنے والے جبریل امین، اور وہ دعا یہ فرمائے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا جبریل نے دعا کی یا اللہ جو بندہ اپنی زندگی میں ماہ رمضان مبارک کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا میں نے کہا جبریل نے عرض کی یا اللہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ نقصان میں ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ اتنا برکتوں والا مہینہ پا کر بھی بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ فرمایا جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین نے دعا کی جو بندہ اپنی زندگی میں ماں باپ جیسی دولت پالے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، نہ فرمان ہو جائے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے محبوب میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ جو بندہ آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ یہ تینوں حدیثیں متفق علیہ حدیث اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے حوالے سے یہ بیان فرمایا، خود بیان فرمایا۔ تو درود شریف کے اتنے فضائل اور مناقب ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ نماز پڑھ چکا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کے لیے کون سا ایسا عمل کرے کہ اس کی دعا فی الفور قبول ہو جائے؟ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو سن رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعا کرتا ہوں، دعا کا ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، 3 حصے اپنی حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جب دعا شروع کی جائے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں جب علماء کرام دعا مانگتے ہیں یا آپ بھی دعا مانگے تو پہلے درود شریف سے آغاز کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں یا آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہ کی حمد بیان کر کے پھر اس کے محبوب کی ذات پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا کے ہوتے ہیں، کیا میں زیادہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے،
تیری اس میں مرضی ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آدھا حصہ دعا مانگوں گا، آدھا حصہ رب کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتا رہوں گا اور آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو اور زیادہ کر دے، فرمایا میں 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا مسکرا کے سعد بن عبداللہ اور زیادہ کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں دعا بعد میں مانگوں گا، پہلے درود ہی پڑھتا رہوں۔ یعنی درود شریف اتنی فضیلت کا حامی ہے، فرمایا کہ یہ ایک دعا ہے، اگر درود نماز سے پہلے پڑھا جائے تب بھی جائز ہے، نماز کے بعد پڑھا جائے تب بھی جائز ہے، اگر اذان سے پہلے پڑھا جائے تب بھی جائز ہے، اذان کے بعد پڑھا جائے تب بھی جائز ہے۔ یہ میں نے رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ قاضی ایاز مالکی شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اگر تم اذان سے پہلے پڑھو گے تب بھی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اذان کے بعد پڑھو گے تب بھی تم پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اگر نماز سے پہلے پڑھو گے تب بھی رب راضی ہے، نماز کے بعد پڑھو گے تب بھی رب کی رضا شامل حال ہو جائے گی۔ اور اسی کتاب میں قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کو عرض کر رہے تھے اے میرے صحابہ جن کو اپنی روزی کے بارے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رزق کم ہے، فرمایا جب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو یوں کہا کرو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا جب تم اپنے گھروں میں قدم رکھو میری ذات پر درود پڑھ کے قدم رکھو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، تمہاری روزی کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ کسی ملا یا مفتی کی بات نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود فرما رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی شرح شفا شریف میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں اور سعادت الدارین میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک ایک ریگستان سے ہو رہا، بھوک کی شدت ہے، صحابہ کرام کا گروہ ساتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس صحابہ کو تم میں ایسا ہے جس کے پاس روٹی ہو بھوک مٹانے کے لیے، ایک صحابی اپنی جیب میں سے روٹی نکال کے پیش کرے، کتنے قسمت والے ہیں جن سے میرے آقا روٹی قبول فرمائے، روٹی قبول فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ سالن نہیں، میرے آقا نے فرمایا اور کسی صحابی سے پوچھ کیا اور شاید سالن مل جائے، روٹی سالن سے کھائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں سرکہ بہترین سالن ہے، حضور سرکے سے اکثر روٹی کھا لیا کرتے اور جو کی روٹی کھانا پسند کرنا، جو کی روٹی اس صحابی نے پیش کی اور حضور نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ کسی کے پاس سالن مل جائے۔ سارے صحابہ نے عرض کی حضور سالن تو نہیں۔ اتنی دیر میں صحابہ نے اپنے سروں پہ دیکھا کہ ایک مکھی ہے، شہد کی مکھی، وہ بڑی بن بنا رہی ہے اور زور زور سے بن بناہٹ کر رہی ہے۔ عرض کی آقا یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے، الفاظ پہ غور کیجیے گا، حضور مکھیوں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس بات کو لکھا ہے، فرمایا کہ وہ جو آیہ کریم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے نام سکھائے، سورہ بقرہ کی پہلے سپارے کی آیہ کریمہ ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ بولیاں عطا فرمائیں، 7 لاکھ بولیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر عطا فرمایا، وہ سیکھے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے۔ اگر آدم علیہ السلام جیسے نبی 7 لاکھ بولیوں پر عبور رکھ سکتے ہیں تو میرے آقا تو نبیوں کے نبی، تاجداروں کے تاجدار، آپ کو اللہ نے کتنی زبانیں عطا فرمائی۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا سمجھ سکتے ہیں آپ کہ یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے، کیوں پھر بنا رہی ہے، بلکہ صحابہ نے ڈائریکٹ کہا، ان کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ حضور ہر جاندار کی بولی جانتے، آپ تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھوا سکتے ہیں تو پھر مکھی ہے۔
میرے آقا نے فرمایا یہ مکھی جو ہے یہ بن بن کیوں کر رہی ہے، یہ کیوں اس طرح شور مچا رہی ہے؟ یہ اس لیے یہ کہہ رہی ہے اللہ کے محبوب آپ کے پاس اور آپ کے غلاموں کے پاس روٹی تو موجود ہے، سالن موجود نہیں۔ ہم نے یہاں سے کچھ فاصلے پر اس پہاڑ پر ایک چھتا بنایا ہوا ہے شہد کا، آپ اپنے غلاموں میں سے کسی کو بھیجیں اور شہد لے کے آئیں اور خود بھی کھائیں اور اپنے غلاموں کو بھی۔ سعادت الدارین کتاب کا نام ہے، جلد اس کی پہلی ہے، صفحہ 107 ہے، حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جاؤ اس میں سے چھتے میں سے کچھ شہد لے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں اس چھتے سے شہد لے آؤں۔ اس میں بھی کچھ راز تھا، اور بھی صحابہ موجود تھے، لیکن حضرت علی کو چنا گیا۔ فرمایا جاؤ، حضرت علی گئے، شہد کے چھتے میں سے شہد نچوڑ کر ایک بول میں پیالے میں لے آئے۔ اب وہ جو کی روٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے ساتھ روٹی تناول فرمایا۔ میرے آقا نے اس مکھی سے سوال کیا، اے مکھی شہد تو بڑا میٹھا ہے، یہ بنایا کیسے ہے؟ غیب دان آقا جانتے تھے، نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا اللہ کی طرف سے، لیکن اس صحابہ کے علم کے لیے پوچھ رہے تھے، اے مکھی یہ شہد کیسے بنایا، اس میں اتنی مٹھاس کیسے ہے؟ تو وہ مکھی کہنے لگی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں سارا دن اور کڑوے پتوں میں سے ان کا رس نچوڑ لیتی ہیں، اور وہ رس نچوڑ کر جب چھتا بنانے کے لیے جاتی ہیں تو راستے میں درود شریف پڑھتی ہوئی جاتی ہیں۔ اس درود کی برکت سے جو آپ کی ذات پر پڑھا جا رہا ہے، اے اللہ کے محبوب اللہ ان پتوں کے کڑوے رس میں کڑوے پتوں کے رسوں میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے۔ جو بندہ زبان کا کڑوا ہو، علماء کہتے ہیں کہ وہ درود شریف کی کثرت کرے، اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا، زبان بھی میٹھی ہو جائے گی۔ اپنی زبان کو میٹھا کرو۔ ایک بندہ حضور کے سامنے آ گیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، تقریباً 3-4 دن پہلے میری نظروں سے گزری ہے۔ درود شریف کے حوالے سے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اے اللہ کے محبوب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو مجھے غصے پر قابو بھی آ جائے اور میں تلخ زبان ہوں۔ میری زبان سے کئی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، بعد میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کئی بندوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر حضور پڑھائی کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، فارغ ہوئے تسبیح و تحلیل سے، آپ نے غلام کو بلایا، فرمایا میرے سامنے بیٹھ۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد مجھ پر درود کی کثرت کرو، غصہ آئے تو درود پڑھو، کوئی بات کہنے لگو تو کہنے سے پہلے درود پڑھو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ وہ صحابی اتنے نرم دل ہو گئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان صحابہ میں ان کا شمار کر دیا جو نرم دل صحابہ تھے، یعنی کہ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے۔ اور سعادت الدارین میں ہے کہ شہر بغداد کا ایک مالدار شخص تھا، وہ تجارت کا کام کرتا تھا، مال تجارت آگے پیچھے لے کے جاتا، بڑا نفع ہوتا، بڑا امیر تھا، لیکن کچھ دن اس پہ ایسے آ گئے کہ حالات پیچھے پیچھے ہو گئے، نقصان ہونا شروع ہوا، وہ مقروض ہو گیا، قرضے میں دبتا چلا گیا، ادھر سے پیسے لیے ادھر دے دیے، ادھر سے لیے اس کو دے دیے، آخر کار اتنا قرضہ سر پہ چڑھ گیا کہ 500 دینار، بغداد کے شہر کے 500 دینار اس وقت بڑی قیمت تھی، وہ مقروض ہو گیا۔ اب جس کا وہ مقروض تھا، جس بندے سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، اس نے اس پر مقدمہ کر دیا، مقدمہ قاضی صاحب کی عدالت میں چلا گیا۔ بغداد کی قاضی صاحب کی عدالت میں جب مقدمہ پیش ہوا،
قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت اس بندے کا قرضہ دینا پڑے گا، ورنہ تمہیں اتنے سال کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ بغداد کا مالدار تاجر ہاتھ جوڑ کے قاضی صاحب نے کہنے لگا مجھے ایک دن اور ایک رات کی مہلت دے دو، میں کل تک دوپہر تک اس بندے کا قرضہ واپس کر دوں گا، اگر نہ کر سکا جو سزا چاہے دے، جو چاہے سزا دے دے۔ عدالت کے قاضی نے اس کا یہ بات منظور کر لی، اس کا مقدمہ سن لیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجھے ایک دن اور رات کی مہلت دیتے ہیں، پر کل تجھے اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی یا جیل جانا پڑے گا۔ مقروض اپنے گھر میں چلا گیا اور جس کا قرضہ دینا تھا وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر آیا، مالدار تاجر جو غریب ہو چکا تھا بڑا پریشان، بیوی صاحب ایمان تھی، کہنے لگی پریشان کیوں؟ کہا کہ میں تاجر ہوں، گارنٹی اٹھا آیا ہوں کہ کل تک پیسے دوں گا، کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے پیسے لے کے دے دوں، کوئی ایسا سخی نہیں مل رہا۔ وہ بیوی کہنے لگی ایک سخی ہے، ایک سخی ہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا جس کی ذات پر آپ سونے سے پہلے روزانہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آج انہی کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے دیکھیں، آج دیکھیں کہ آپ کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ مدد اللہ نے کرنی ہے لیکن رسول کریم کے وسیلے سے ہو جائے گی۔ تاجر حیران اور پریشان تھا، وہ کہتا ہے میری بیوی نے مجھے ابھی اتنا قیمتی مشورہ دیا۔ اس نے رات ہونے سے پہلے درود شریف پڑھا، 4 رکعت نماز نوافل ادا کی اور نوافل ادا کر کے سو گیا۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اے عشق نبی مجھے نیند ایسی سلا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق نبی نیند ایسی سلا جانا۔ اس بندے کو حضور کی زیارت ہو گئی، مقدر کا ستارہ طلوع ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مقروض ہوں، پریشان ہوں، مدد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، صبح ہوتے ہی بغداد کے وزیر کے پاس جا، اسے کہہ کہ مجھے 500 دینار دے دے۔ عرض کی حضور وہ گارنٹی مانگے گا، کیا کہوں گا؟ فرمایا اسے کہنا کہ جو روزانہ تو رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے اور تجھے شک ہے کہ ایک روز تو درود پڑھنے میں کمی کر گیا ہے، اسے کہہ کہ تیرا درود مکمل میرے تک پہنچ گیا، یہ گارنٹی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، صبح ہوتے ہی وزیر کے پاس پہنچا، اس نے جب دلیل مانگی تو اس نے کہا کہ رات رسول کریم نے یہ دلیل دی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ واقعی تو اپنی دلیل میں سچا سچی خواب دیکھ کے آیا ہے۔ اس نے مالدار تاجر کی مدد کی جو غریب ہو چکا تھا، اسے 500 دینار دے کر کہا کہ یہ تیرے ہیں جو رسول کریم نے فرمائے ہیں، اور 500 دینار میں اپنی طرف سے تیرے گھر والوں کی، تیرے بچوں کے لیے دے رہا ہوں، تیری مدد ہے، یہ واپس نہیں کرنے، یہ لے جا، اور ضرورت ہوئی تو اور لے لینا۔ اب وہ بڑا خوش ہوا اور جس کا اس نے قرضہ دینا تھا اس کو بھی بلا لیا اور قاضی کی عدالت میں پہنچا، قاضی کے سامنے 500 دینار دینے لگا تو قاضی صاحب نے کہا ٹھہر جا، تیرا قرضہ اتر چکا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا تیرا قرضہ اتر چکا ہے۔ اس نے کہا حضور قرضہ تو میں سامنے دے رہا ہوں، میرا قرضہ کون اتار گیا؟ فرمایا میں نے اتارا۔ قاضی صاحب نے کہا رات جب میں سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تھی، حضور نے فرمایا قاضی تو جو درود پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرا درود رب کی بارگاہ میں پہنچاؤں اور قبولیت تک پہنچ جائے تو اس بندے کا قرضہ ادا کر دے، اس مالدار بغداد کا جو تاجر تھا اس کا قرضہ ادا کر دے، میں نے تیرا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ فرمایا پھر یہ جو مقروض جس کا میں مقروض ہوں اس کو میں دینے لگا تھا، اب تو یہ بری ہو گیا ہے، یہ قرضہ لے چکا ہے۔ اس نے کہا کہ قرضہ تو نے بھی دیا ہے اور میں نے تجھے 500 دینار قرضہ معاف بھی کر دیا ہے، مجھے بھی نبی کریم نے حکم دے دیا تھا کہ میں تجھے قرضہ معاف کر دوں۔ یہ درود شریف کے فضائل ہے، صاحب دلائل الخیرات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ میرے دوستوں اگر عرض کرتا جاؤں تو وقت چلا جائے گا، صرف اتنا یاد رکھیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑھنے والا ہوگا۔ فرمایا اس کا چہرہ نور علی نور ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔
فرمایا قیامت والے دن میں اس کو اگر گناہوں میں ڈوبا بھی ہوا تو اس کو نکال کے گناہوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آخری روایت پیش کر کے ختم کرتے ہیں، سنتے ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول یہ نظارہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ چند بندے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا ان کے اعمال تل چکے ہوں گے، میزان پر ان کے ترازو پر اعمال برابر تل چکے ہوں گے، گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ بڑے پریشان اور نادار ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ رسول کریم فرماتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں گا۔ فرمایا جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے میں آگے بڑھ کر فرشتوں کو کہوں گا رک جاؤ فرشتوں، ان بندوں کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ صاحب دلال الخیرات نے بھی لکھا، مشکوٰۃ میں بھی ہے، فرمایا اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان بندوں کو دوزخ کا حکم ہو گیا ہے، یہ گناہ گار ہیں۔ فرمایا رک جاؤ۔ رسول کریم اپنی جیب میں سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے اور ان کے عمل نامے کے اندر رکھ دیں گے، ترازو کے اندر۔ فرمایا کہ اب ان کے گناہ دوبارہ تولے جائیں، ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ ان کے اعمال جب دوبارہ حضور کے سامنے تولے جائیں گے اب گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور وہ کاغذ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گناہ گار تھے، اللہ کی طرف سے حکم جاری ہو چکا تھا کہ ان بندوں کو دوزخ کی طرف ہام کے لے جاؤ۔ یہ پرزہ کہتا ہے، یہ کاغذ کہتا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ ہماری بخشش کا سامان بن گیا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے او میرے بندو، او میرے امتیوں، یہ وہ درود شریف ہے جو تم مجھ پر کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ درود شریف ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو